ایک خواب جھوٹ بولنا، اور ایک یہ تقریر، جھوٹی تقریر جس میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے جا رہے ہیں، یہ بھی فرمایا گیا نفاق کے شعبوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ حضرت عمر کے پاس آئے اور ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے آ کے تقریر کی تو ڈنکا پٹ گیا، لوگ ان کی تقریر لہلوٹ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی گھر واپس نہیں جانا ہے۔ 1 سال ان کو ٹھہرائے رکھا اپنے پاس، کام کچھ نہیں تھا، ٹھہرائے رکھا۔ 1 سال کے بعد کہا اب جاؤ، ایک دوسرے قبیلے کے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین 1 سال ہم نے کوئی بغیر کام کے ٹھہرائے رکھا۔ کہا تم نے تقریر بہت اچھی کی تھی، اس لیے مجھے شبہ ہو گیا تم منافق تو نہیں ہو، میں تم کو چیک کر رہا تھا کہ بات جو کہتے ہو وہی عمل ہے کہ نہیں۔ جب چیک کر لیا اور معلوم ہو گیا کہ تم ٹھیک ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اسی لیے ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا، غالباً حدیث ہے، فرمایا آپ نے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر ایسے منافق سے ہے جو علیم اللسان ہوگا، جو زبان کا بہت ہی اچھا ہوگا، بڑا ہی زبان اس کی تیز چلتی ہوگی، بہترین بات کرنے والا، اپنے کیس کو ایسا پیش کرے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس سب کچھ انہی کے پاس ہے، ہوگا بالکل منافق پکا، پلے درجے، اپنے جھوٹے واقعات، اپنی جھوٹی کہانیاں گڑھ گڑھ کر اس طرح بیان کرے گا کہ سامنے والا بالکل ایسا محسوس کرے گا کہ اس سے زیادہ تو عمدہ بیان کرنے والا سچا پیدا نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے وہ بیان کرو، ایک ایسی بات بیان کرو کہ وہ تو تمہاری تصدیق کر رہا ہو اور کہے واہ حضرت نے کیا بات بیان کی ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بیان کر رہا ہوں، اندر سے سمجھتے ہو جھوٹا واقعہ، جھوٹی کہانی گڑھ کے سنا رہے ہو، اور سامنے والا تمہاری ملمہ سازی اور تمہاری زبان آوری کی وجہ سے اس طرح تم اپنے کیس کو پیش کر رہے ہو، معلوم تھا تم سے اچھا پیش کرنے والا پیدا نہیں ہوا، اور سامنے والا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو فرمایا اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کل اس دور میں اتنا زیادہ یہ ہو رہا ہے